بچوں، اسرائیل کی شمالی سلطنت کے پہلے بادشاہ سے لے کر 7ویں تک سبھی خدا کے احکام کے برعکس چلتے رہے۔ وہ بادشاہ یروبعام ہی کی طرح سونے کے بچڑوں کی پوجا جیسے گناہوں سے خدا کی ناراضگی ابھارتے چلے گئے۔ بادشاہ اخیب کے زمانہ میں ایلیاہ نبی کا ظہور ہوا۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ خدا نے ایلیاہ نبی کے ذریعہ کس طرح معجزات اور عجائب سے کام لیتے ہوئے ثابت کیا کہ خداوند ہی خدا ہے۔ لوگوں کو گناہوں سے توبہ کی طرف کیسے بلایا گیا۔ تب ایک دن خدا نے چاہا ایلیاہ اخیب کے پاس جائے اور کہے، خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم، جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ می برسے گا جب تک میں نہ کہوں۔ جب ایلیاہ یہ اعلان کر چکا کہ خدا برسوں زمین پر بارش نہیں برسائے گا، تو خدا نے اسے کہا کہ جائے اور جا کر چھپ جائے۔ اور خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ یہاں سے چل دے اور مشرق کی طرف اپنا رخ کر اور کریت کے نالا کے پاس جو یردن کے سامنے ہے جا چھپ، اور تو اسی نالا میں سے پینا۔ اور میں نے کبووں کو حکم کیا ہے کہ وہ تیری پرورش کریں۔ سو اس نے جا کر خداوند کے کلام کے مطابق کیا، کیونکہ وہ گیا اور کریت کے نالا کے پاس جو یردن کے سامنے ہے رہنے لگا، اور کوے اس کے لیے صبح کو روٹی اور گوشت اور شام کو بھی روٹی اور گوشت لاتے تھے، اور وہ اس نالا میں سے پیا کرتا تھا۔ بچوں، ایلیاہ اتنا جرت مند تھا کہ اس نے اخیب کے سامنے یہ کہنے کی ہمت کی، ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ می برسے گا جب تک میں نہ کہوں۔ ایلیاہ نے کس بات پر یہ سزا سنائی؟ کیونکہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت بال کی پوجا میں ملوث ہو گئی۔ انہوں نے یقین کر لیا کہ بال کا گرج چمک والی بارشوں اور ہواؤں پر اختیار ہے جو فصلوں کی افزائش کے لیے ضروری ہیں۔ تب خداوند نے آسمان سے پانی بند کر دیا۔ اخیب نے اس بات سے پیشگی خبردار کر دیا، اگر بال میں طاقت ہے تو وہ خداوند کے حکم کے برعکس زمین پر بارش برسا لیں۔ خداوند خدا نے اسرائیل پر واضح کر دیا، صرف خداوند خدا ہی ہے، ہر چیز پر اختیار اور طاقت کا مالک ہے۔ 1 سلاطین 17 باب 7 سے 12 آیت۔ اور کچھ عرصہ کے بعد وہ نالا سوکھ گیا، اس لیے کہ اس ملک میں بارش نہیں ہوئی تھی۔ تب خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ اٹھ اور سیدا کے سارپت کو جا اور وہیں رہ، دیکھ میں نے ایک بیوہ کو وہاں حکم دیا ہے کہ تیری پرورش کرے۔ سو وہ اٹھ کر سارپت کو گیا، اور جب وہ شہر کے پھاٹک پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک بیوہ وہاں لکڑیاں چن رہی ہے۔ سو اس نے اسے پکار کر کہا، ذرا مجھے تھوڑا سا پانی کسی برتن میں لا دے کہ میں پیوں۔ اور جب وہ لینے چلی تو اس نے پکار کر کہا، ذرا اپنے ہاتھ میں ایک ٹکڑا روٹی میرے واسطے لیتی آنا۔ اس نے کہا، خداوند تیرے خدا کی حیات کی قسم، میرے ہاں روٹی نہیں، صرف مٹھی بھر آٹا ایک مٹکے میں اور تھوڑا سا تیل ایک کپی میں ہے، اور دیکھ میں 2 لکڑیاں چن رہی ہوں تاکہ گھر جا کر اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے اسے پکاؤں اور ہم اسے کھائیں پھر مر جائیں۔
ایک سلاطین 17 باب 13 سے 16 آیت۔ اور ایلیا نے اس سے کہا، مت ڈر، جا اور جیسا کہتی ہے کر، پر پہلے میرے لیے ایک ٹکیا اس میں سے بنا کر میرے پاس لے آ، اس کے بعد اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے بنا لینا، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اس دن تک جب تک خداوند زمین پر میل نہ برسائے، نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوگا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوگی۔ سو اس نے جا کر ایلیا کے کہنے کے مطابق کیا، اور یہ اور وہ اور اس کا کنبہ بہت دنوں تک کھاتے رہے۔ اور خداوند کے کلام کے مطابق جو اس نے ایلیا کی معرفت فرمایا تھا، نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوئی۔ بچوں، خدا ایک ایسی بستی میں جو بال کی پوجا میں کھوئی تھی، ایلیا اور بیوہ عورت کے خاندان کی پرورش کرتا رہا۔ خدا یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ رزق صرف وہی فراہم کرتا ہے۔ بیوہ عورت کے خاندان کو کھانا اسی لیے ملتا رہا کہ قحط کے زمانہ میں اس نے ایلیا نبی کی مہمانداری کی تھی۔ وہ سب بہت خوش رہے۔ تب ایک دن بیوہ عورت نبی سے ناراض ہو گئی کیونکہ وہ اس کے گھر میں رہتا تھا۔ مگر یہ کیا ہوا؟ ایک سلاطین 17 باب 17 سے 24 آیت۔ ان باتوں کے بعد اس عورت کا بیٹا جو اس گھر کی مالک تھی بیمار پڑا، اور اس کی بیماری ایسی سخت ہو گئی کہ اس میں دم باقی نہ رہا۔ سو وہ ایلیا سے کہنے لگی، اے مرد خدا، مجھے تجھ سے کیا کام؟ تو میرے پاس آیا ہے کہ میرے گناہ یاد دلائے اور میرے بیٹے کو مار دے؟ اس نے اس سے کہا، اپنا بیٹا مجھ کو دے۔ اور وہ اسے اس کی گود سے لے کر اس کو بالا خانہ پر جہاں وہ رہتا تھا لے گیا، اور اسے اپنے پلنگ پر لٹایا، اور اس نے خداوند سے فریاد کی اور کہا، اے خداوند میرے خدا، کیا تو نے اس بیوہ پر بھی جس کے ہاں میں ٹکا ہوا ہوں، اس کے بیٹے کو مار ڈالنے سے بلا نازل کی؟ اور اس نے اپنے آپ کو 3 بار اس لڑکے پر پسار کر خداوند سے فریاد کی اور کہا، اے خداوند میرے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ اس لڑکے کی جان اس میں پھر آ جائے۔ اور خداوند نے ایلیا کی فریاد سنی، اور لڑکے کی جان اس میں پھر آ گئی اور وہ جی اٹھا۔ تب ایلیا اس لڑکے کو اٹھا کر بالا خانہ پر سے نیچے گھر کے اندر لے گیا اور اسے اس کی ماں کے سپرد کیا، اور ایلیا نے کہا، دیکھ تیرا بیٹا جیتا ہے۔ تب اس عورت نے ایلیا سے کہا، اب میں جان گئی کہ تو مرد خدا ہے، اور خداوند کا جو کلام تیرے منہ میں ہے وہ حق ہے۔ بچوں، خدا نے ایلیا کی دعا سن لی اور مردہ بچہ جی اٹھا۔ خداوند خدا نے غیر قوم کی بستی میں نہ صرف یہ ثابت کر دیا کہ گرج چمک، ہوا، بارش اور زراعت کا دیوتا کہلانے والا بال عبادت کے لائق نہیں، بلکہ خدا نے اپنی اس طاقت کا اظہار بھی کر دیا کہ صرف وادیوں میں چلنے والی آزاد ہوائیں ہی نہیں، بلکہ زندگی قائم رکھنے والی انسانی سانسیں بھی اسی کے اختیار میں ہیں۔ صرف خداوند ہی عبادت کے لائق خدا ہے۔ ایک سلاطین 18 باب 1 سے 2 آیت اور 17 سے 20 آیت۔ اور بہت دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند کا یہ کلام تیسرے سال ایلیا پر نازل ہوا کہ جا کر اخیب سے مل اور میں زمین پر میل برساؤں گا۔ سو ایلیا اخیب سے ملنے کو چلا، اور جب اخیب نے ایلیا کو دیکھا تو اس نے اس سے کہا، اے اسرائیل کے ستانے والے، کیا تو ہی ہے؟ اس نے جواب دیا،
میں نے اسرائیل کو نہیں ستایا بلکہ تو اور تیرے باپ کے گھرانے نے، کیونکہ تم نے خداوند کے حکموں کو ترک کیا اور تو بالیم کا پیرو ہو گیا، اس لیے اب تو قاصد بھیج اور سارے اسرائیل کو اور بال کے 450 نبیوں کو اور یسیرت کے 400 نبیوں کو جو ایزبل کے دسترخوان پر کھاتے ہیں، کوہ کرمل پر میرے پاس اکٹھا کر دے۔ سو اخیب نے سب بنی اسرائیل کو بلا بھیجا اور نبیوں کو کوہ کرمل پر اکٹھا کیا۔ 1 سلاطین 18 باب 21 سے 24 آیت۔ اور ایلیا سب لوگوں کے نزدیک آ کر کہنے لگا، تم کب تک دو خیالوں میں ڈاواں ڈول رہو گے؟ اگر خداوند ہی خدا ہے تو اس کے پیرو ہو جاؤ، اور اگر بال ہے تو اس کی پیروی کرو۔ پر ان لوگوں نے اسے ایک حرف جواب نہ دیا۔ تب ایلیا نے ان لوگوں سے کہا، ایک میں ہی اکیلا خداوند کا نبی بچ رہا ہوں، پر بال کے نبی 450 آدمی ہیں، سو ہم کو 2 بیل دیے جائیں اور وہ اپنے لیے ایک بیل کو چن لیں اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر لکڑیوں پر دھریں اور نیچے آگ نہ دیں، اور میں دوسرا بیل تیار کر کے اسے لکڑیوں پر دھروں گا اور نیچے آگ نہیں دوں گا۔ تب تم اپنے دیوتا سے دعا کرنا اور میں خداوند سے دعا کروں گا، اور وہ خدا جو آگ سے جواب دے وہی خدا ٹھہرے۔ اور سب لوگ بول اٹھے، خوب کہا۔ 1 سلاطین 18 باب 25 سے 29 آیت۔ سو ایلیا نے بال کے نبیوں سے کہا کہ تم اپنے لیے ایک بیل چن لو اور پہلے اسے تیار کرو، کیونکہ تم بہت سے ہو، اور اپنے دیوتا سے دعا کرو، لیکن آگ نیچے نہ دینا۔ سو انہوں نے اس بیل کو لے کر جو ان کو دیا گیا اسے تیار کیا، اور صبح سے دوپہر تک دعا کرتے اور کہتے رہے، اے بال ہماری سن۔ پر نہ کچھ آواز ہوئی اور نہ کوئی جواب دینے والا تھا، اور وہ اس مذبح کے گرد جو بنایا گیا تھا کودتے رہے۔ اور دوپہر کو ایسا ہوا کہ ایلیا نے ان کو چڑھا کر کہا، بلند آواز سے پکارو، کیونکہ وہ تو دیوتا ہے، وہ کسی سوچ میں ہوگا، یا وہ خلوت میں ہے، یا کہیں سفر میں ہوگا، یا شاید وہ سوتا ہے، سو ضرور ہے کہ وہ جگایا جائے۔ تب وہ بلند آواز سے پکارنے لگے اور اپنے دستور کے مطابق اپنے آپ کو چھریوں اور نشتروں سے گھائل کر لیا، یہاں تک کہ لہو لہان ہو گئے۔ وہ دوپہر ڈلے پر بھی شام کی قربانی چڑھا کر نبوت کرتے رہے، پر نہ کچھ آواز ہوئی، نہ کوئی جواب دینے والا، نہ توجہ کرنے والا تھا۔ بچوں، بال کے نبی اس مقابلہ پر تل گئے۔ انہیں یقین تھا کہ بال گرج چمک کا دیوتا ہے، وہ اتنا تو کر ہی لے گا کہ آسمان سے آگ ہی برسا دے۔ انہوں نے خوب چیخ چنگاڑ مچائی، اچھل کود بھی کر لی، خود کو مار مار کر لہو لہان کر لیا، مگر آسمان پر کوئی آہٹ تک نہیں ہوئی۔ 1 سلاطین 18 باب 30 سے 35 آیت۔ تب ایلیا نے سب لوگوں سے کہا کہ میرے نزدیک آ جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ اس کے نزدیک آ گئے۔ تب اس نے خداوند کے اس مذبح کو جو ڈھا دیا گیا مرمت کیا۔ اور ایلیا نے یعقوب کے بیٹوں کے قبیلوں کے شمار کے مطابق، جس پر خداوند کا یہ کلام نازل ہوا تھا کہ تیرا نام اسرائیل ہوگا، 12 پتھر لیے، اور اس نے ان پتھروں سے خداوند کے نام کا ایک مذبح بنایا، اور مذبح کے ارد گرد اس نے ایسی بڑی کھائی کھودی
جس میں 2 पैमाने बीज की समाई थी और लकड़ियों को करीना से चुना और बैल के टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ियों पर धर दिया और कहा, 4 मटके पानी से भरकर उस सोख्तनी कुर्बानी पर और लकड़ियों पर उंडेल दो। फिर उसने कहा, दोबारा करो। उन्होंने दोबारा किया। फिर उसने कहा, 12 करो। सो उन्होंने 12 भी किया और पानी मज़बा के गिरदा गिर्द बहने लगा और उसने खाई भी पानी से भरवा दी। 1 सलातीन 18 बाब 36 से 40 आयत। और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक़्त एलिया नबी नजदीक आया और उसने कहा, ए खुदावंद इब्राहिम और इसहाक और इसराइल के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इसराइल में तू ही खुदा है और मैं तेरा बंदा हूँ, और मैंने इन सब बातों को तेरे ही हुक्म से किया है। मेरी सुन ए खुदावंद, मेरी सुन, ताकि ये लोग जान जाएं कि ए खुदावंद तू ही खुदा है और तूने फिर उनके दिलों को फेर दिया है। तब खुदावंद की आग नाज़िल हुई और उसने उस सोख्तनी कुर्बानी को लकड़ियों और पत्थरों और मिट्टी समेत भस्म कर दिया और उस पानी को जो खाई में था चाट लिया। जब सब लोगों ने ये देखा तो मुंह के बल गिरे और कहने लगे, खुदावंद ही खुदा है, खुदावंद ही खुदा है। बच्चों, एलिया ने ना तो कोई उछल कूद मचाई, ना चीखा चिल्लाया और ना ही खुद को घायल किया। बस वो आगे बढ़ा और दुआ की, मेरी सुन ए खुदावंद, मेरी सुन, ताकि ये लोग जान जाएं कि ए खुदावंद तू ही खुदा है। तब आग आसमान से कूदी, सोख्तनी कुर्बानी को सारे माहौल समेत चट कर गई। यूं खुदावंद यहोवा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बाल के अख्तियार में नहीं कि आसमान से आग बरसा सके। एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी जाने न पाए। सो उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया उनको नीचे कैसून के नाला पर ले आया और वहां उनको कत्ल कर दिया। चुनाचे बच्चों, इस मुकाबला का मकसद खुदावंद की तरफ से धुआंधार बारिश भेजने का आगाज था, ताकि इसराइली वाज़े तौर पर देख लें वो खुदा जिसने चंद ही मिनटों में बारिश भेजी है वही खुदा है जो पहले आग बरसाने की कुदरत भी रखता है। अब खुदावंद खुदा 3.5 साला खुशक साली का दौर खत्म करने को है। क्या आगे फिर कोई अजीब वाकया रूनुमा होने को है? 1 सलातीन 18 बाब 41 से 46 आयत। फिर एलिया ने अखीब से कहा, ऊपर चढ़ जा, खा और पी, क्योंकि कसरत की बारिश की आवाज है। सो अखीब खाने पीने को ऊपर चला गया और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और जमीन पर सरनिगूं होकर अपना मुंह अपने घुटनों के बीच कर लिया और अपने खादम से कहा, जरा ऊपर जाकर समंदर की तरफ तो नजर कर। सो उसने ऊपर जाकर नजर की और कहा, वहाँ कुछ भी नहीं है। उसने कहा, फिर 7 बार जा। बच्चों, एलिया ने खुदा से आसमान से आग बरसाने के लिए दुआ की जो खुदा ने पूरी कर दी। और अब वो किस लिए पहाड़ पर चढ़ गया और किस बात के लिए दुआ करने लगा? और 7वीं मर्तबा उसने कहा, देख, एक छोटा सा बादल आदमी के हाथ के बराबर समंदर में से उठा है। तब उसने कहा कि जा और अखीब से कह के अपना रथ तैयार करा के नीचे उतर जा, ताकि बारिश तुझे रोक ना ले। बात ये निकली कि एलिया खुदा से बारिश की दुआ कर रहा था
शागिर्द ने जब बादल का हथेली की जसामत का एक टुकड़ा देख लिया तो एलिया समझ गया खुदा की तरफ से बारिश का वक्त हो चुका। तब उसने अखीयब से कहा कि वो जल्दी से महल की तरफ लौट जाए। और थोड़ी ही देर में आसमान घटा और आंधी से स्याह हो गया और बड़ी बारिश हुई। और अखीयब सवार होकर यजरील को चला और खुदावंद का हाथ एलिया पर था और उसने अपनी कमर कस ली और अखीयब के आगे आगे यजरील के मदखल तक दौड़ा चला गया। बच्चों, एलिया ने चाहा कि बारिश ना हो। 3 साल और 6 महीनों तक बूंद तक न टपकी। एलिया ने आसमानी आग के लिए दुआ की। आसमानी आग खलाओं और फजाओं को चीरती हुई आई और कुर्बानी को उचक ले गई। और अब एलिया ने धुआंधार बारिश मांगी और देखते ही देखते बादल उमड़ आए और जबरदस्त बरसात हुई। एलिया ने सोचा, अब तो इस्राएलियों ने वाज़े देख लिया कि खुदावंद ही सच्चा खुदा है। तब खुदा के रूह से कुव्वत पाके एलिया तेज रफ्तारी से अखीयब के रथ के आगे आगे दौड़ा, यहाँ तक कि वो रास्ता भर दौड़ता दौड़ता अखीयब से पहले यजरील जा पहुंचा। एलिया को उम्मीद थी कि अखीयब अब वो सारे जोरदार काम जो खुदावंद ने किए ईजबेल के गोश गुजार कर देगा। तब वो बाहम मिलकर उन बुतों को शाही महल से निकाल बाहर करेंगे। बाल को पसे पुश्त डाल दिया जाएगा और खुदावंद से तजदीदे अहद होगा। मगर बिल्कुल गैर मतवक्का तौर पर हालात ने ऐसा रुख बदला जिसकी एलिया को तवक्का भी ना थी। 1 सलातीन 19 बाब 1 से 4 आयत। और अखीयब ने सब कुछ जो एलिया ने किया था और ये भी कि उसने सब नबियों को तलवार से कत्ल कर दिया, ईजबल को बताया। सो ईजबल ने एलिया के पास एक कासद रवाना किया और कहला भेजा के अगर मैं कल उस वक्त तक तेरी जान उसकी जान की तरह ना बना डालूं, तो देवता मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे ज्यादा करें। जब उसने ये देखा तो उठकर अपनी जान बचाने को भागा और बीर सभा में जो यहूदा का है आया और अपने खादम को वहीं छोड़ा और खुद एक दिन की मंजिल दश्त में निकल गया और जाओ के एक पेड़ के नीचे आकर बैठा और अपने लिए मौत मांगी और कहा, बस है, अब तू ऐ खुदावंद मेरी जान को ले ले, क्योंकि मैं अपने बाप दादा से बेहतर नहीं हूँ। बच्चों, एलिया की दुआ में इतनी बड़ी बरकत थी कि वो आसमानी आग को नीचे जमीन पर बुला सकता था। उसने खुदा से बारिश की दुआ की, खुदा ने सुन ली। आसमान ने दरीचे खोल कर पानी बरसाया। ऐसे मजबूत ईमान का हामिल नबी अब जाओ की एक झाड़ी के नीचे बैठा अपने लिए मौत की दुआ कर रहा था। आखिर क्यों? वो इसलिए कि कितने ही साल उसने इस जद्दोजहद की नजर कर दिए कि आग की लपक और घन गरज की बारिश से खुदावंद खुदा की सच्चाई साबित कर सके। इस्राएली इन सच्चाइयों को देखकर बुतों से पीछा छुड़ा लें। मगर यहाँ तो कुछ भी ना बदला। तौबा का तो कोई तसव्वुर ही नहीं। बल्कि इसके बरअक्स ईजबल ने उसकी जान लेने की ठान ली। वो बहुत ही दिल आज़ुर्दा हुआ। उसे इसराइल पर बहुत खफगी थी कि इतने मोजज़े अपने सामने देखकर भी वो नहीं संभले। वो ईजबल से भी नाला था जिसने झूठे देवता बाल को राइज कर दिया। बहुत अय्यारी से हालात पर गिरफ्त जमा ली। उसे लगा कि कुछ भी तो नहीं बदला। यही बातें सोचकर वो खुदा से भी रूठ गया। 1 सलातीन 19 बाब 5 से 8 आयत। और वो जाओ के एक पेड़ के नीचे लेटा और सो गया। और देखो, एक फरिश्ता ने उसे छुआ और उससे कहा, उठ और खा। उसने जो निगाह की तो क्या देखा कि उसके सरहाने अंगारों पर पकी हुई एक रोटी और पानी की सुराही धरी है। सो वो खा पी कर फिर लेट गया। और खुदावंद का फरिश्ता दोबारा फिर आया और उसे छुआ और कहा, उठ और खा कि ये सफर तेरे लिए बहुत बड़ा है।
سو اس نے اٹھ کر کھایا پیا اور اس کھانے کی قوت سے 40 دن اور 40 رات چل کر خدا کے پہاڑ ہورب تک گیا۔ خدا کو معلوم تھا کہ ایلیا دل گرفتہ ہے، تلخ مزاجی کا شکار ہے، اسی لیے اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا اور اس کی جسمانی صحت اور کارکردگی میں خصوصی اضافہ کیا۔ اسے 40 دنوں تک چلتے ہی جانا تھا، خداوند کے پہاڑ تک، کوہ سینا، جہاں سے خدا نے 10 احکامات صادر فرمائے تھے۔ خدا نے اسے سکھایا کہ اس کے کام تو انسان کے طرز عمل سے مکمل جدا اور نرالے ہوتے ہیں۔ خدا سے مایوس اور دل گرفتہ ہونے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ خدا نے ایلیا کو اس کے آنے والے دنوں کی خبرداری بھی دی۔ 1 سلاطین 19 باب 9 سے 14 آیت۔ اور وہاں ایک غار میں جا کر ٹک گیا، اور دیکھو خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ اے ایلیا، تو یہاں کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا، خداوند لشکروں کے خدا کے لیے مجھے بڑی غیرت آئی، کیونکہ بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا اور تیرے مذہبوں کو ڈھا دیا اور تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا، اور ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں، سو وہ میری جان لینے کے درپے ہیں۔ خدا نے بڑی ہی نرمی سے ایلیا سے پوچھا، اے ایلیا، تو یہاں کیا کرتا ہے؟ ایک باپ کی طرح جو اپنے ناراض بیٹے کی تشفی کر رہا ہو۔ اس نے کہا، باہر نکل اور پہاڑ پر خداوند کے حضور کھڑا ہو۔ اور دیکھو خداوند گزرا اور ایک بڑی تند آندھی نے خداوند کے آگے پہاڑوں کو چیر ڈالا اور چٹانوں کے ٹکڑے کر دیے، پر خداوند آندھی میں نہیں تھا۔ اور آندھی کے بعد زلزلہ آیا، پر خداوند زلزلہ میں نہیں تھا۔ اور زلزلہ کے بعد آگ آئی، پر خداوند آگ میں بھی نہیں تھا۔ اور آگ کے بعد ایک دبی ہوئی ہلکی آواز آئی، اس کو سن کر ایلیا نے اپنا منہ اپنی چادر سے لپیٹ لیا اور باہر نکل کر اس غار کے منہ پر کھڑا ہوا۔ بچوں، خدا نے اپنی عظیم طاقت کی ہلکی سی جھلک دکھائی۔ ایک بڑی اور تند آندھی نے پہاڑوں کو چیر ڈالا، چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور پھر زلزلہ، آگ۔ خدا تو انتہا ہے، قوت اور اختیار کی انتہا۔ پھر بھی خدا نے انتہائی نرم لب و لہجہ میں دوبارہ پوچھا، اور دیکھو اسے یہ آواز آئی کہ اے ایلیا، تو یہاں کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا، مجھے خداوند لشکروں کے خدا کے لیے بڑی غیرت آئی، کیونکہ بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا اور تیرے مذہبوں کو ڈھا دیا اور تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا، ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں، سو وہ میری جان لینے کے درپے ہیں۔ 1 سلاطین 19 باب 15 سے 18 آیت۔ خداوند نے اسے فرمایا، تو اپنے راستہ لوٹ کر دمشق کے بیابان کو جا، اور جب تو وہاں پہنچے تو حزائیل کو مسا کر کہ ارام کا بادشاہ ہو، اور نمسی کے بیٹے یاہو کو مسا کر کہ اسرائیل کا بادشاہ ہو، اور ابیل مہولا کے علیشے بن صافت کو مسا کر کہ تیری جگہ نبی ہو، اور ایسا ہوگا کہ جو حزائیل کی تلوار سے بچ جائے گا اسے یاہو قتل کرے گا، اور جو یاہو کی تلوار سے بچ رہے گا اسے علیشے قتل کر ڈالے گا۔ تو بھی میں اسرائیل میں 7,000 اپنے لیے رکھ چھوڑوں گا، یعنی وہ سب گھٹنے جو بال کے آگے نہیں جھکے، اور ہر ایک منہ جس نے اسے نہیں چوما۔ تب خدا نے ایلیا کو حکم دیا، واپس لوٹ جا
ایلیا کو واپس جا کر کیا کرنا تھا؟ اسے حزائل کو ارام کا بادشاہ ہونے کے لیے مسا کرنا تھا، کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ غیر اقوام کی ان افواج سے اسرائیل کی سلطنت پر حملہ کروائے، اور اسے یاہو کو بھی مسا کرنا تھا کہ اسرائیل کا بادشاہ ہو، کیونکہ خدا اس کے ذریعے اخیب کے خاندان کی تباہی کرنے کو تھا۔ خدا ان دونوں افراد کے ذریعے انہیں بتانا چاہتا تھا کہ خداوند ہی خدا ہے۔ خدا کے ساتھ دھوکہ، خدا کا ہیکل تباہ کرنے اور اس کے نبیوں کو تلوار کے گھاٹ اتارنے پر خدا نے انہیں رد کیا۔ ایلیا کو موت سے پہلے الیشا کو بھی اپنی نبوت کی وراثت کے لیے مسا کرنا تھا، تاکہ خدا کے کلام کی تعلیم اور تربیت ان لوگوں میں جاری رہے، اسرائیلیوں کو خدا کا نام اور اس کا خوف سکھایا جاتا رہے۔ بچوں، خدا نے اسرائیل کے متعلق ایلیا کے سارے گلے شکووں کا جواب دیا، مگر ایلیا کی یہ سوچ کہ صرف وہی ایک ہی بچہ ہے جسے اسرائیل کے خدا کے لیے غیرت آئی، خدا نے اس کا جواب یوں دیا: تو بھی میں اسرائیل میں 7,000 اپنے لیے رکھ چھوڑوں گا، یعنی وہ سب گھٹنے جو بال کے آگے نہیں جھکے، اور ہر ایک منہ جس نے اسے نہیں چوما۔ خدا تو سارا ہی عرصہ مصروف عمل رہا تھا، یہ ایلیا تھا جسے احساس نہ ہو پایا۔ ایلیا کے دل میں ہمیشہ ہی یہ بات بسی رہی کہ ایک اسی کی ہستی ہے جو کہ بہت ہی خدا پرست ہے۔ بچوں، آج ہم نے بہت سے حقائق جانے، آئیں اب دعا کریں۔ پیارے آسمانی باپ، میں تیری ستائش کرتا ہوں کہ تو ساری دنیا کا مالک خداوند خدا ہے، ایسا خدا جس کے ہاتھ کے اشارے سے قدرت کے سارے نظام چلتے ہیں۔ تو نے خاص طور پر بال کے پجاریوں کی جائے پیدائش اور ان کی اماجگاہ کا انتخاب کیا، تاکہ یہ ثابت کرے کہ تو ہی خدائے واحد اور سچا خدا ہے۔ پیارے آسمانی باپ، ایلیا تو بہت بہادر تھا۔ یہ تو بہت مزے کی بات ہوئی کہ وہ تیری ہی دی ہوئی طاقت سے آسمان سے آگ کو پکار سکتا تھا، بارش کو برسنے کا حکم دے سکتا تھا، مگر پھر بھی اس پر ایسا وقت آن پڑا کہ اپنے لیے موت مانگنے بیٹھ گیا۔ پیارے باپ، ہم انسان اتنی جلد حوصلہ ہار دیتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کسی دن مجھے کوئی ٹھوکر پڑے تو میں بھی کہیں پھٹ نہ پڑوں کہ یہ زندگی مجھ سے جی نہیں جاتی۔ پیارے آسمانی باپ، تیرا شکر ہو، تو ہماری انسانی کوتاہیاں جانتا ہے اور ہماری سب کمزوریوں سے واقف ہوتے ہوئے ہم پر اپنا لطف و کرم قائم رکھتا ہے۔ تیرا شکر ہو کہ تو نے پتھروں کی برسات میں، زلزلہ اور آگ میں خود کو ایلیا پر ظاہر نہیں کیا۔ میں جان گیا ہوں تو مجھ پر بھی رحم کرتے ہوئے میرے ساتھ درگزر سے کام لے گا۔ جب کبھی میں کمزور ہو کر حوصلہ ہار بیٹھوں، میری مدد فرمائے گا۔ پیارے آسمانی باپ، مجھے امید ہے ایلیا کی طرح میں بھی اپنی زندگی میں تیری رضا جان سکوں گا اور زندگی کی گھڑیاں فضول سوچوں اور بے معنی باتوں میں برباد کرنے سے بچ جاؤں گا۔ پیارے باپ، میں تیرے لیے ایک اچھا تابع دار خدمتگار بننا چاہتا ہوں، یسوع کے پاک نام میں، آمین۔ بائبل کی یاد کرنے کی آیت۔ کیونکہ خداوند خدائے عظیم ہے اور سب الہوں پر شاہ عظیم ہے۔ زبور 95 باب 3